السلام علیکم، ویلکم ٹو پیسہ بولتا ہے ود انجم ابراہیم. خواتین حضرات، آج وی ول ڈسکس جو ٹیکسیشن میجرز ہیں، کیا پروپوزلس ہیں. اور اگر آپ نے ہمارا پچھلا کوئی پروگرام دیکھا ہو تو اس میں شبر زیدی صاحب نے، ڈاکٹر اکرام نے اور وحید شہزاد بٹ صاحب نے یہی کہا تھا کہ میرا خیال میں یہ مورلیس کنسنسس تھا ان تینوں کے درمیان، جو ہم نے ان تینوں کو واپس بلایا ہے آج کے پروگرام میں، کہ یہ جو بھی منسٹر آف فائنانس ہو یا جو بھی چیئرمین فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہو، ایکچوئل جو ہمیں ریفارمس کی ضرورت ہے وہ ان میں سے کوئی کرنے کو تیار نہیں ہے فار پولیٹیکل ریزنز. آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ کیا میجرز لینے چاہیے ہیں اور کیا ایکسپیکٹڈ ہے کہ لیے جائیں گے، ادر دین ریلائنگ آن دا سیم سارٹ آف اینٹیکویٹڈ ہمارا جو ٹیکس اسٹرکچر ہے، جس میں جو انفیئر بھی ہے، انیکویٹیبل بھی ہے، انوملس بھی ہے، ڈفرنٹ ٹیکسز فار ڈفرنٹ بیسڈ آن ڈفرنٹ اونرشپ. تو یہ چیز ہم آج ڈسکس کریں گے. آئی ایم ویری ہیپی ٹو ہیو آل تھری جینٹلمین ود اس ٹوڈے. ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے سہیل سرفراز صاحب نے، جو فیڈرل بورڈ آف ریونیو ڈیل کر رہے ہیں فار دا پاسٹ couple of decades at least، اور وہ ہمیں بتائیں گے کہ موڈ کیا ہے ایف بی آر کا بیسڈ آن واٹ از ناؤ ہیپننگ، بیکاز وہ شارٹ فال جو ہے وہ ابھی تک پہلے 10 مہینے میں 400 بلین روپے کا ہو گیا ہے، اینڈ اٹ از پروجیکٹڈ ٹو بی obviously much higher in the remaining 2 months of the year. اینڈ اینڈ میں ہمیں جوائن کریں گے ظہیر عباسی صاحب، جو ہمیں بتائیں گے کہ یہ جو ریلائنس ہے پیورلی آن ریونیو میجرز، یہ اس کے ساتھ بہت ضرورت ہے کہ جو ایکسپینڈیچر ہے، کرنٹ ایکسپینڈیچر ہے، اس کو بھی سلیش کیا جائے. آئی ول اسٹارٹ ود شبر زیدی صاحب. ہی از ویری ویری ویل ریسپیکٹڈ ان دا فیلڈ آف ٹیکسیشن. انہوں نے چیئرمین شپ بھی لی تھی فیڈرل بورڈ آف ریونیو ڈیورنگ دا خان ایڈمنسٹریشن، اور انہوں نے ان دی اینڈ چھوڑ بھی دیا تھا فار پرسنل ریزنس. ان سے اسٹارٹ کرتے ہیں. شبر صاحب بتائیے گا کہ what tax measures do you think are the most are fair as well as which are doable? جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبدال صاحبہ، بنیادی مسئلہ یہ ہے جی کہ ہمارے ملک کو ریونیو کی ضرورت ہے، اس پہ کوئی سیکنڈ ڈاؤٹ نہیں ہے. جی اور اگر آپ پاسٹ میں دیکھیں تو ہم سمپل یہ کرتے رہے ہیں کہ انڈائریکٹ ٹیکسز، سیل ٹیکس کا ریٹ بڑھا کر اپنا ریونیو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جہاں ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں وہاں بھی ہم ان لوگوں کی طرف جاتے ہیں جو آلریڈی ٹیکس ہو چکے ہیں. تو ہم جو ٹیکسز ہم ڈائریکٹ ٹیکسز لگانا چاہتے ہیں وہ ہم نہیں لگا پاتے. اس میں پھر جب ہم ڈائریکٹ ٹیکسز لگانا چاہتے ہیں تو پھر ہم اس میں ایسے میجر اٹھاتے ہیں جو ٹیکنیکلی غلط ہوتے ہیں. مطلب غلط کا مطلب وہ آپ نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل، انہوں نے پچھلی مرتبہ لگایا ایک ڈیم انکم لگایا پراپرٹی کے اوپر. وہ لگانے کو میں جسٹیفائی کرتا ہوں کہ شاید وہ اس طرح کا ٹیکس لگنا چاہیے، مگر جو لیگل طریقہ انہوں نے اپنایا وہ غلط تھا، اور اس کو پھر لاہور ہائی کورٹ نے، آپ کو پتا ہے، اس کو اڑا دیا. سملرلی جو انہوں نے کیپٹل ویلیو ٹیکس لگایا، کون ایسٹ پہ بھی لگا دیا، جو ڈکلیریشن ایمنسٹی میں ڈکلیئر ہوئے تھے وہ بھی کراچی میں انشاءاللہ تعالی ہم اس کو اڑ جائے گا، وہ ہائی کورٹ میں نکل جائے گا. تو بنیادی سوال یہ ہے کہ پاکستان میں ہم کوئی بھی بنیادی تبدیلی ٹیکس میں نہیں کرنا چاہتے. شارٹ فال بالکل ڈائریکٹ ہے، کیونکہ ہمارا جو ٹیکس ہوتا ہے وہ کلیکٹ ہوتا ہے امپورٹ سٹیج پر. تو امپورٹ میں کم ہوئی ہے، اس لیے اس کا سیل ٹیکس بھی 17% کم ہو جاتا ہے، اور اسی طرح اس کا انکم ٹیکس جو کلیکٹ ہوتا ہے وہ سورس پہ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ جو کلیکشن آپ کی جو شارٹ فال آ رہی ہے، یہ بیسیکلی آ رہی ہے کہ امپورٹ کانٹریکٹ ہوئی ہے، اس کی وجہ سے یہ چیز کم ہوئی ہے. دیکھیے انجو، میں ایک بات جو کر رہا تھا، جب میں اپنے ٹرم میں تھا تو میرا 2 فوکس تھے، اور جو کہ جس میں 3 فوکس تھے میرے. ایک میں چاہتا تھا کہ ریٹیلرز کو میں کسی طرح، دکانداروں کو CNIC کے تھرو ٹیکس کے سسٹم میں لا سکوں. وہ نہیں آیا.
بعد میں مفتاح صاحب نے کوشش کی اور یہ فکس ٹیکس وہ وغیرہ بھی لائے، نہیں کر مگر سکے. آپ نے دیکھا وہ مریم ناکام ہوئے. نواز کی جی ٹویٹ بڑی فیمس ہوئی تھی کہ اس کو کچھ کرو، تو ان کا جواب آیا تھا مفتاح اسماعیل صاحب کا جی. اور اب تو خیر وہ کافی باتیں کر رہے ہیں کہ کیا کیا ایشوز ہیں، بٹ ہی آلسو کیپیچولیٹڈ ایٹ دیٹ ٹائم. جی جی پبلکلی وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ناکام ہو گیا. میں نے انہیں پہلے کہا کہ سر آپ کو واپس وہیں آنا پڑے گا. دیٹس رائٹ. جی جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میرا فوکس یہ تھا کہ آپ ایک بات ریئلائز کر لیں، جب تک آپ اس ملک میں ڈاکومنٹیشن نہیں کریں گے آپ کا ٹیکس نہیں ہوگا. میں پرسوں لاہور سے واپس آیا ہوں، وہاں ایک سیمینار تھا لاہور اسکول آف اکنامکس کے اندر. اس میں جو ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک تھے ڈاکٹر عنایت صاحب، انہوں نے یہ ریویل کیا کہ پاکستان میں اس وقت 6 کروڑ 70 لاکھ بینک اکاؤنٹس آپریٹ کر رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے کیا ان بینک اکاؤنٹس کی ڈیٹیل یا ان کی ایکسیس کیا ٹیکس والوں کے پاس ہے؟ اگر وہ ڈیٹا کی ایکسیس ہی نہیں ہے تو یہ بیچارے وہ جو ایگزسٹنگ ٹیکس والوں سے کھیلتے رہتے ہیں. یہ ساری جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ بیکار کی باتیں ہیں اور اس پہ کچھ نہیں نکلنے والا. تو میرے ذاتی حساب سے میں بھی شاید اس پہ شامل ہوں. یہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں نا یہ سب بیکار ہے. جیسے میں نے اب سنا کہ ایک نہایت ہی واحد چیز آنے والی ہے جو پہلے بھی ڈاکٹر صاحب 3 دفعہ لا چکے ہیں کہ ریزرو کو ٹیکس کر دو. یہ ڈاکٹر صاحب کا پرانا نسخہ ہے. یہ 3 دفعہ پہلے ٹیکس کر چکے ہیں. جب وہ جاتے ہیں ہم اس کو ریورس کرا دیتے ہیں. یہ پھر یہ ریزرو کو ٹیکس کریں گے اور کرنا چاہتے ہیں 5% کے بیسس پر، اور جب یہ چلے جائیں گے اگلے سال یہ ریورس ہو جائے گا. تو یہ کیا جی ریزروز کو کیا ٹیکس کرنا؟ سوری اگر آپ ذرا کلیریفائی کریں. دیکھیں یہ ڈاکٹر صاحب کا بڑا پرانا نسخہ جی ہے. بٹ کون سے ریزروز؟ سب سے آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ڈیویڈنڈ جو آپ دیتے ہیں اس میں ٹیکس لگتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا کمپنی جو ڈیویڈنڈ دیتی ہے اس میں ٹیکس لگتا ہے. جی ٹھیک ہے جی. اگر کمپنی کے پاس ریزروز ہیں اور ڈیویڈنڈ نہیں دیا ہے اوکے تو ٹیکس نہیں لگتا. وہ کہتے ہیں ابھی ڈیویڈنڈ نہیں دیا نا تو آپ فیوچر ٹیکس دے دیں گے. صحیح صحیح. یہ بڑا پرانا نسخہ ہے ان کے پاس، کیونکہ ہر کمپنی کے پاس ریزروز ہوتے ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ اٹھاتے ہیں، آتے ہیں پاکستان میں کمپنیوں کے ریزرو دیکھتے ہیں جو انہوں نے کمایا ہے 20 سال میں، اس پہ کہتے ہیں جی آپ اگلے سالوں میں ریزرو میں ٹیکس دینے والے ہیں نا تو یہ آپ مجھے آج دے دیں. یہ نسخہ بہت پرانا ہے ان کا اور یہ 2 دفعہ پہلے کر چکے ہیں. اب یہ پھر اگر کریں گے تو جب یہ چلے جائیں گے یا ان کی زندگی میں ہی ہم اس کو ریورس کرا دیں گے ہائی کورٹ سے یا اگلے سال ختم کرا دیں گے. تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. تو گیو می اے سجیشن شبر صاحب. آپ تو چیئرمین بھی رہ چکے ہیں، آپ اس سے پہلے یو ڈیلٹ ود دس ٹیکس. جی میری بات سنیں. جو آدمی ٹیکس نہیں دیتا اور جو ٹیکس میں نہیں ہے اس کو خوش رکھ کے آپ ٹیکس ریسیو نہیں کر سکتے. جب آپ یہ ریئلائز کریں ایکسیپٹ کریں کہ پاکستان میں ریٹیلرز اور ایگریکلچر کے جو مارکیٹنگ سسٹم والے ہیں پورے آڑتی ہیں یہ انکم پہ ٹیکس نہیں دے رہے، ریئل اسٹیٹ والے ٹیکس نہیں دے رہے، اور ان کے ساتھ اب آپ کو سختی سے کام کرنا پڑے گا تو پھر آپ ٹیکس ریٹرن کر سکتے ہیں. اگر ان کے ساتھ آپ پیار محبت سے باتیں کرتے رہیں گے جو آپ پچھلے 40 سال سے کر رہے ہیں تو یہ پھر بیکار کی بات ہے نا. جو میرا جن سے جھگڑا ہوا تھا، میرے ساتھ جو خلاف انہوں نے ایکشن لیے تھے وہ یہی ہے نا کہ یہ انہوں نے نہیں دینا. اب ان کے ساتھ آپ کب تک پیار محبت کریں گے؟ صحیح. آپ کر لیں پیار محبت. تو اگر اس کو کہتے ہیں نا کہ اگر گھوڑا گھاس سے محبت کرے گا تو پھر کھائے گا کیا؟ ٹھیک ہے نا. تو پھر اب یہ جو آپ نے پیار محبت کا رشتہ کے ساتھ کھولا ہوا ہے تو پھر پاکستان میں آپ پھر انہی کو ٹیسٹ کریں گے جو ڈاکٹر صاحب کرنے جا رہے ہیں کہ ریزرو کو ٹیسٹ کر دو. صحیح which is not appropriate. As I asked you کہ آپ کا خیال میں اگر آپ مطلب if I understand you correctly آپ کہہ رہے ہیں کہ جو پیار اور محبت کا جو ریلیشن شپ ہے with real estate and the farm sector and retailers اس کو ختم کرنا ہوگا، رائٹ؟ یہ آپ کی سجیشن؟ دیکھیں نا بہت ہو گئی نا جی 40 سال کافی ٹائم ہوتا ہے. جی مجھے بیٹھا ہوا یہ آپ سے میں تو بازاروں کا کام نہیں کرتا، کمپیریٹیولی بھی شاید اتنا نہیں کرتا. اور یہ دونوں لاہور میں بیٹھے ہیں، اس سے پوچھیں کہ نارکلی بازار کا دکاندار یا مالوٹ کا دکاندار یا آزاد کا دکاندار کیا ٹیکس دے رہا ہے. صحیح ہے. صحیح. ٹھیک ہے جی. لیٹ می آسک ڈاکٹر اکرام الحق. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا ڈو یو سپورٹ واٹ شبر زیدی صاحب ہیز سیڈ؟ جی شبر صاحب بالکل صحیح فرما رہے تھے. جو ہماری ٹیکس بیس ہے اس کو ہم نے کوشش نہیں کی
کہ وسیع کریں. کبھی نان فائلر لے آتے ہیں, ان سے ریٹرن نہیں لینا چاہتے صحیح اور نہ ان کی صحیح انکم ٹیکس کرنا چاہتے ہیں. اب دیکھیے کہ اس وقت 125 ملین جو بایو میٹرک سے ویریفائڈ یونیک موبائل یوزر ہیں. ویسے تو 194 سمز ایشو ہوئی ہیں, یہ میں ڈیٹا دے رہا ہوں 31 مارچ تک کا. اب اس میں سے کون سے ایسے لوگ ہیں اگرچہ وہاں ان کا 15% ایڈوانس ایڈجسٹیبل ٹیکس جا رہا ہے, تو پھر نہ تو وہ ریٹرن فائل کر رہے ہیں کہ اپنے ریفنڈ لیں اگر ان کی انکم نہیں ہے, اور ان میں سے جو ٹیکسیبل اور ان کی صحیح انکم ہے وہ ڈٹرمن کرنا تو اب FBR کا کام ہے. اس کے لیے شبر صاحب صحیح فرما رہے تھے کہ ہمارے ایکسیس ہونی چاہیے ہر طرح کے ڈیٹا کے اوپر, اور ڈیٹا بیس جو ہے وہ موجود ہے مختلف سائلوز میں, مگر FBR اس کے اوپر اپنی رسائی جو ہے اگر رکھتا بھی ہے تو یا تو اس پہ عمل نہیں کرتا یا پھر اس کو ایک جگہ انٹیگریٹ نہیں کرتا, جس کی وجہ سے بہت پرابلم آتا ہے. ابھی یہ 60 ملین جو ہے وہ بینک کے جو ڈپازٹس ہیں مختلف اکاؤنٹ ہولڈرز کی بات ہوئی ہے, مگر یہاں تو فگر ایز لارج ایز 125 ملین ہے. اب یہ 125 ملین ایڈوانس ایڈجسٹیبل ٹیکس دے رہے ہیں, یہ فل اینڈ فائنل نہیں ہے کہ وہ کہیں چلیں جی جو کٹ گیا ختم ہوا. تو یا تو ان کو ریفنڈ ملنا چاہیے اگر ان کی ٹیکسیبل انکم نہیں تھی, اور اگر ان کی ٹیکسیبل انکم تھی تو اس کی یہ صحیح اسیسمنٹ کرنی چاہیے, ان کے یوٹیلیٹیز دیکھنی چاہیے, ان کے اخراجات دیکھنے چاہیے. یوزلی یہ مشکل نہیں ہوتا کہ اگر آپ کسی کی آمدنی کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو اس کے اخراجات کی طرف سے لگائیں, یہ بہت ضروری ہے. تو کام FBR اپنا نہیں کر رہا, اور جس کی وجہ سے جو آلریڈی ٹیکسڈ ہیں, پھر کارپوریٹ کا جیسے ابھی شبر صاحب نے بات کی, کارپوریٹ سیکٹر کو آپ دبائے چلے جا رہے ہیں, وہی 80% سے 85% سارا ٹیکس ادا کرتے ہیں. تو 2000 کمپنیز ہیں پیچھے, تو سے بھی تھوڑی کم. اور ڈاکٹر صاحب یہ جو بھی انہوں نے حرکتیں کی ہیں ٹیکس کے حوالے سے یا اور جو ڈیسیجنز لے رہے ہیں جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے, اس کی وجہ سے آپ کو تو معلوم ہے کہ نیگیٹو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ گروتھ از نیگیٹو آئی تھنک 5.5. بٹ اینی وے آئی ہیو ٹو ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر, ویل بی رائٹ بیک, پلیز اسٹے ود اس اف یو کین. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. میں اب سہیل صاحب سے ایک چیز ویریفائی کرنا چاہوں گی. یہ جو شبر صاحب نے اور پھر ڈاکٹر صاحب نے بڑی ڈیٹیل بتایا ہمیں کہ کیا کیا لکونز ہیں ہمارے ٹیکس اسٹرکچر میں. آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کیا یہ جو FBR ہے ان کی کوئی ریلیشن شپ ہے, ڈو دے ہیو ایکسیس ٹو دا بینک اکاؤنٹس, بیکاز بڑے کیسز سنا ہے کہ اس قسم کے آ رہے ہیں, کوئی ایکسیس ہے اور کتنی حد تک رسائی ہے, آدھے ایکسیسنگ ڈیٹا فرام نادرا, یہ کیا کچھ ہو رہا ہے؟ جی بالکل, جو ایکسیس جو ہے وہ بہت لمیٹڈ ہے FBR کی. لمیٹڈ ٹو واٹ؟ لمیٹڈ ٹو جو مطلب کسی بھی بینک اکاؤنٹ, بینک کے پاس جو ہے جب یہ لوگ جاتے ہیں تو اس میں کوئی اسپیسیفک کیس کے لے کے جاتے ہیں کہ یہ ہیوج ٹرانزیکشن کا کیس ہے, ہمیں اس کی انفارمیشن دیں. تو وہ جو ایک پراپر کمپیوٹرائز سسٹم سے ان کے پاس ساری انفارمیشن آتی رہے, وہ اس طرح نہیں آ رہی. Is that legal? Can they access? جی بالکل, ان کے پاس یہ انکم ٹیکس آرڈیننس میں یہ پروویژنس ہیں کہ وہ جو ایکسیس کر سکتے ہیں. اور جہاں تک آپ نے نادرا کا پوچھا, نادرا اور FBR کا جو ہے وہ مسلسل کئی سالوں سے ان کا جو ہے وہ آپس میں ایکسچینج آف انفارمیشن کا ہو رہا ہے, MOU بھی سائن ہوا, لیکن فائنلی آن گراؤنڈ جو ہے ابھی تک دونوں ایک دوسرے کا ڈیٹا سے کوئی براڈننگ آف ٹیکس بیس نہیں ہوئی. Broadening as in what? As کہ in جو بالکل increasing the tax revenue or what? دونوں میں increasing. Because اگر آپ ایک ریٹیلر کی بات کر رہے ہیں, جس طرح کہ شبر صاحب نے بھی کہا اور ڈاکٹر اکرام نے بھی کہا کہ اگر آپ ریٹیلرز پہ ٹیکس کریں, جب ریٹیلرز ہونے ہی نہیں دے رہے وہ ٹیکس, تو اگر ان کے پاس نادرا کا ڈیٹا سارا ہے بھی تو کیا فرق پڑتا ہے, رائٹ؟ جی بس بالکل, وہ انڈیویجولز جیسے یہ کہ کوئی فریکوینٹ ٹریولرز ہیں اور yes but they have the data but they can't implement it, اس کو انفورس نہیں کر پا رہے, انفورس نہیں کر رہے. وہی شہزاد بٹ صاحب ٹیکس لائر ہیں, کافی ایمیننٹ ٹیکس لائر ہیں. جی سر, آپ بتائیے گا کہ کیا کوئی ایسا میجر ہے جس سے آپ کا خیال میں کہ ریونیو جنریٹ ہو سکتا ہے, کیونکہ ایگزسٹنگ جو
جو ہمارے گیسٹس ہیں وہ تو یہی کنسنسس ہے کہ یہ پیار محبت کا جو ریلیشن شپ ہے ود دا ریٹیلرز، ود دا ریئل اسٹیٹ سیکٹر، ود دا فارم، ود دی ایگریکلچرل سیکٹر، یہ ختم ہونے کی سخت ضرورت ہے. جی شکریہ. میں اس حد تک تو ایگری کروں گا جو باتیں کی ہیں ڈاکٹر صاحب نے، شہباز زیدی صاحب نے، لیکن اس کو میں پیار محبت نہیں کہوں گا، یہ میرج آف کنوینئنس ہے. اچھا، میرج آف کنوینئنس میں بینیفیشل انٹرسٹ ہوتا ہے ہر بندے کا. صحیح. ابھی آپ فارم انکم یا ریٹیل ٹیکس پہ کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کی پولیٹیکل ول نہیں ہے. فارم انکم کے اوپر ٹیکس اس لیے لگانے دے رہے کہ انہوں نے اپنی پاکٹ سے دینا پڑے گا جو بیٹھے ہوئے ہیں پارلیمنٹ میں، اور ریٹیل سیکٹر ان کی پولیٹیکل ول ہے کہ وہ ان کے آگے فیوچر کے ووٹرز ہیں. اسی لیے یہ بیس کو نہیں ایکسپینڈ کر رہے. ڈاکٹر صاحب نے یہ بار بار انہوں نے آرٹیکل بھی لکھے ہیں کہ جب بایو میٹرک بیس ویریفائڈ ڈیٹا ہے تو ایف بی آر کام کرے. اگر یہاں پہ ایف بی آر سے آپ کام لینا چاہتے ہیں صرف ایک چیز کریں کہ جو کریڈٹ لے رہے ہیں ریکوری کا اس میں سارے ود ہولڈنگ ٹیکس کو آؤٹ کر دیں. جو ورک بیس ریکوری ہے، کوئی اسیسمنٹ کر رہے ہیں، کوئی کنسیلمنٹ اس کی لے رہے ہیں، چاہے بینک اکاؤنٹ کی کنسیلمنٹ ہے، چاہے مینوفیکچرنگ کی ہے، چاہے ایسٹس کی ہے، وہ اس کے بعد اگر کوئی اماؤنٹ ریکور ہو رہی ہے وہ ایف بی آر کی پرفارمنس بنے. یہاں پہ تو 99% ود ہولڈنگ ٹیکس کے اوپر چیف کمشنر اور ڈاؤن ٹو لائن انسپیکٹر تک ہر سال ریوارڈ کلیم کر رہے ہیں. اور ابھی انہوں نے نیا کام شروع کر دیا ہے اسلام آباد، کراچی میں اور لاہور میں، خاص طور پہ جو ایل ٹی یوز ہیں جی، یہ تو اب منٹس کے حساب سے ریکوری کرنے جاتے ہیں. جی لارج ٹیکس پیئر یونٹس. اس کی بڑی ریسنٹ ایگزامپل ابھی آئی ہیں کہ جو کمشنر اپیل کا فورم ہے وہ ایکٹیو کنائیونس سے انہوں نے آرڈر پاس کیے، اور سپوز اگر ابھی 3:10 پہ آرڈر دیا ہے تو 3:15 پہ یہ پوری ٹیم ایف بی آر کی بینک پہنچی ہوتی ہے کہ جی یہ آرڈر ہے کیونکہ آن لائن ایکسیس ہے تو ہمیں پیسے دے دیں. ابھی سہیل صاحب بات کر رہے تھے ایکسیس لمیٹڈ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایف بی آر کے اس موجودہ سیٹ اپ میں اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ اگر ان لوگوں کو ایکسیس دی جائے تو وہ ایسے ہی ہے کہ آپ ایک جیولری شاپ کے اوپر سی سی ٹی وی آن لائن دے دیں ایکسیس رابرز کو. بڑی یہ اسٹیٹ اسپانسرڈ رابری ہے. یہ سارے میرے ساتھ ایگری کریں گے کہ ایف بی آر نے اب جو میجرز اڈاپٹ کیے ہیں ریکوری کے وہ کوئی لا فل لیگل فریم ورک میں نہیں ہے. یہ پیور رابری آ رہی ہے اور اس کے لیے افیکٹ کیا آ رہا ہے؟ الٹیمیٹلی لوگ ہائی کورٹ جا رہے ہیں یا ایف ٹی او کے پاس جا رہے ہیں، اور اگر وہ کہتے ہیں نا ساتھ 2 جوتے بھی کھائے اور پیاز کھا کے پیسے واپس دینے پڑے تو اس ریکوری کا اس اسٹیٹ کو یا اس انسٹیٹیوشن کو کیا فائدہ ہے؟ آپ نے بزنس مین کو اس حد تک ڈرا دیا ہے کہ وہ کہتا ہے جب کچھ بھی ہو جائے میں نے ٹیکس میں نہیں آنا. ٹیکس نیٹ کیوں نہیں انکریز کر رہا؟ لوگ آؤٹ آف بکس یہ بلیک منی کو پروموٹ کر رہے ہیں. صحیح. تو صرف اور صرف ایف بی آر کی آپ دیکھیں ریکوری کے اوپر اس طرح نہیں، آپ ایف بی آر کی پرفارمنس کو لنک کر دیں ڈائریکٹ recovered tax out of assessment based performance. Okay, and that's your recommendation. FBR نکل آئے گا کہ FBR کار کیا رہا ہے. صحیح. سہیل صاحب I'll get a clarification from you. وہ جو شارٹ فال ہے 400 بلین کا، یہ کیا انکم ٹیکس میں ہے کہ کیا یہ جیسے کہ شہباز زیدی صاحب بتا رہے تھے کہ یہ زیادہ تر انڈائریکٹ ٹیکسز میں ہے؟ جی بالکل، یہ زیادہ جو ہے سیلز ٹیکس میں ہے، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی اور کسٹم ڈیوٹی. So nothing on income tax. جی لیکن انکم ٹیکس میں آپ یہ دیکھیں جو وہ 134 بلین سے ٹارگیٹ جو ایکسیڈ ہوا ہے اس میں 70 to 75% تو ود ہولڈنگ ٹیکس ہے، اور ود ہولڈنگ ٹیکس ان دا سیلز ٹیکس موڈ. ایگزیکٹلی. اوکے، سو ویل ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر. خواتین اور حضرات، ہم اس کے بعد عباسی صاحب کو بھی انوائٹ کریں گے کہ ہمیں جوائن کریں، اور وی ول گو اسٹریٹ ٹو شہباز زیدی صاحب. پلیز اسٹے ود اس اف یو کین. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. شبر صاحب، آپ پھر کوئی اور کین یو گیو اس اینی مور ریکمنڈیشنز؟ آئی نو آل دا لکوناز جس کی وجہ سے یہ جو ہے وہ ٹارگیٹ بھی میٹ نہیں کر سکتے، پھر اوور اسٹیٹ کرتے ہیں ریونیو، ٹیکس ریونیو جو کہ میٹ نہیں کر سکتے بائی دی اینڈ آف دا ایئر، دین دے اسکیل ڈاؤن ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر. تو کوئی بھی آپ کے دماغ میں کوئی ایسی چیز ہو جو کہ افیکٹو ہو سکے؟ دیکھیے انجم، مجھے صاحب کی بات پہ ہنسی بھی آ رہی ہے اور رونا بھی آ رہا ہے. ابھی انہوں نے کہا کہ بینک اکاؤنٹ فریز کر دیتے ہیں 5 منٹ بعد. جب میں چیئرمین ایف بی آر بنا تھا تو میں نے
आधे घंटे बाद एक सर्कुलर इशू किया था कि किसी का भी बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं होगा विदाउट. That's right, I remember. जी. जब मैं आ गया वो खत्म हो गया. जी. मेरी शिकायत एफबीआर से नहीं है, मेरी शिकायत खुशहाल भट्ट से और की कम्युनिटी से है कि जब मैं इतनी अच्छी चीज कर आया था और जब वो खत्म हुई, इन्होंने क्या किया. ये भी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं बिल्कुल बड़े अफसोस से कहना चाहता हूँ कि एडवाइजर कनाइवेंस में है. ये भी चाहते हैं कि कंफ्यूजन रहे. मैं इनकी जाती बात नहीं कर रहा. मुझे बताइए, तो मैंने आधे घंटे बाद जाके एफबीआर में ये सर्कुलर इशू किया था और आप पूछ लें खुशहाल भट्ट से, उस साल में कोई बंदा रिकवरी के लिए हाई कोर्ट नहीं गया था. जब एक आदमी इतनी अच्छी चीज करके जा चुका था आपके यहाँ और आपने वो रिवर्स कराई, तो आप किस मुंह से ये कह सकते हैं कि एफबीआर गलत है. इसका मतलब ये है कि जब ये चीजें गलत, सही चीजें गलत होती हैं तो फिर हम खामोश रहते हैं, हम डर जाते हैं या हम हिस्सा हैं इस चीज का. मैंने बार बार ये कहा कि देखो, मैं एक चीज तुम्हारे लिए करके गया हूँ, मुझे याद करोगे सारी जिंदगी. मगर इनको समझ नहीं आती. इनकी बात नहीं कर रहा. जी. एज अ जनरल प्रिंसिपल आप बात करें. मुझे सिर्फ एक चीज बताइएगा शब्बर साहब, कोई एक टैक्स, आई मीन आई नो यू टॉक्ड अबाउट रियल एस्टेट एंड ऑल. मेरा मसला भी वही है जो आपका मसला है. आप भी ये चाहती हैं कि आपका प्रोग्राम अच्छा हो जाए मगर रियलिटी सामने नहीं आए. ठीक है ना. सामने पहले सच बोलना सीखे ना हम. अब आप कह रही है कि टैक्स, आपको एक टैक्स बताते हैं. ये कोई 5 मिनट के प्रोग्राम का नुस्खा नहीं है. आप कोई आज मैं आपको रास्ता नहीं बता सकता कि आज क्या करूं मैं ये 200 बिलियन आ जाए. यही तरीका जो है इसकी वजह से आज हम तबाह हो चुके हैं. सही. आपको, मैं साहब की बात से डिसएग्री करता हूं. आपको एक्सेस देना पड़ेगा. डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहा. आपको बैंक अकाउंट्स की एक्सेस देनी पड़ेगी डिपार्टमेंट को, चाहे वो उसके अब्यूज को खत्म करें. ये तरीका नहीं है कि आप 6.5 करोड़ अकाउंट रखें और फिर आप कहें कि बैंक अकाउंट का लॉ है और आप उसको एनफोर्स नहीं करा सके. ये सब चीजें. वन क्वेश्चन शब्बर साहब, ये बाहर मुल्कों में ये एक्सेस होती है? आप पूछ ले. अमेरिका में नहीं है क्या? पूछे. मतलब है कि इंटरनल IRS जो उनकी है अमेरिका की, उसका तो मुझे पता है कि एक्सेस होती है. यूरोप में है? तो फिर आपको क्या तकलीफ है पाकिस्तान में? अच्छा मुझे एक बात बता दें. हमें जी बहुत तकलीफें हैं पाकिस्तान में. तो आपको नहीं, आपको कोई तकलीफ नहीं है. आप भी एक अपर क्लास से डिपेंड करती हैं. आपको कोई तकलीफ नहीं है. आप सिर्फ प्रोग्राम कर सकती हैं. मगर आपको आवाम की असल तकलीफ को शायद अंदाजा नहीं है. मैं ये अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में मसला ये है कि हम सच नहीं बोल रहे. पहले हम ये फैसला करें कि हम सच बोलना चाहते हैं. देखिए बात ये है कि जब मैं चेयरमैन एफबीआर था, मैंने एक नादरा के साथ मिलकर एक चीज शुरू की थी जिसका नाम था मालूमात. एक वेबसाइट बनाई थी जिसपे पता लगता था कि अंजुम साहिबा का इसकी ट्रांजैक्शन क्या क्या है. आपको याद है कि मेरे जमाने में मैंने शुरू की थी कि कोई भी जाके नादरा में देख सकता था. इनकम टैक्स वाला आप कि आप जाके देखते हैं कि आपके रिकॉर्ड में ट्रांजैक्शन, अगर आपको याद हो मैंने वो शुरू कराई थी, वो क्यों बंद हो गई? देखिए मैडम बात ये नहीं है. इस गेम में सब शरीक हैं. जो साहब कहते हैं कि ये कनाइवेंस है, ये कनाइवेंस में सबसे बड़ा प्लेयर, मैं भी उसका पार्ट रहा हूँ. ये नहीं कहता मैं उसका पार्ट हूँ. सबसे बहुत बड़ा प्लेयर एडवाइजर है. सारी दुकान उनकी चलती है. ये सारी कहानी उसमें चल रही है. प्लीज अब ये दिन खत्म हो गए. अब ये सारी बातें खत्म हो गई. थिंग्स आर फिनिश्ड. ठीक. फाइनेंशियली करप्ट हो चुका है, खत्म हो चुका है. ठीक. लेट मी गो टू डॉक्टर इकराम. डॉक्टर साहब, व्हाट आर योर व्यूज ऑन शब्बर साहब्स स्टेटमेंट्स? जी मेरा ख्याल है कि 2 चीज़ों की तरफ तवज्जो देने की बहुत ज़रूरत है. एक ये कि जो अनहोली अलायंस का बार बार जिक्र होता है, इसको ख़त्म करने के लिए हमें जो है वो सारे मामलात को ट्रांसपेरेंट करना पड़ेगा. यानी कि पब्लिक डोमेन में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो फिर चाहे हमारे जजेस हों, जनरल्स हों, चाहे हाई रैंकिंग ऑफिसर हो. आपको पता IMF ने कहा था कि इन सब का डेटा जो है आप पब्लिश करें. तो हमने बड़ी कोशिश करके बस टारगेट आर्मी ऑफिसर बस ऐसे एक रूल से निकाल दिए और 2-3 क्लासेस के बारे में तो साफ इनकार कर दिया कि वो नहीं करेंगे. अब जितनी आप हायर पोजीशन पे हैं, जहां आप अकाउंटेबिलिटी करना चाहते हैं, जहां आप चाहते हैं कि अब ये आर्टिकल 19A को भी आए, आपको याद होगा 13 साल हो गए हैं, जो कहती है कि हर शख्स की जो है वो मालूमात तक रसाई पब्लिक जो इंटरेस्ट के मामलात हैं होनी चाहिए. सही. उसमें ज़ाहिर है सीक्रेसी अगर हम रखना चाहते हैं, नहीं बताना चाहते, चाहे वो बैंक अकाउंट हो, चाहे लोगों के साथ से हों.
اب اثاثے بنا لیتے ہیں, پھر اس کے بعد ایمنیسٹیز آ جاتی ہیں. تو یہ خیال کرنا چاہیے کہ پاکستان کو اگر آگے بڑھنا ہے تو ہمیں یہ جو رول آف لا ہے سب کے لیے یکساں کر کے پھر اس کو امپلیمنٹ بھی کریں اور وہ لوگوں کو نظر بھی آئے وہ واقعی اس پہ عمل درآمد. ٹھیک جی, آئی ایم رننگ آؤٹ آف ٹائم. لیٹ می گیٹ, آئی ایم شیور وہی شہزاد بٹ صاحب جو ہیں he wants to respond. جی میں دیتا ہوں ان کا جواب. جی دیکھیں, شبر صاحب کا ایشو تھا, یہ بڑا امپورٹنٹ یہ اس بات کر رہے ہیں, وہ چیئرمین ڈائریکٹو تھا. چیئرمین ڈائریکٹو کو ہائی کورٹ کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن میں نہیں کر سکتی, لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ خاموش ہیں. میں نے پرسنلی کام کیا ہے. لاسٹ ایئر ہیڈ کوارٹر ڈویژن بینچ ٹرائبونل سے یہ آرڈر آئے ہیں کہ کمشنر اپیل کے ڈیسیژن تک ایف بی آر کسی ڈسپیوٹڈ ڈیمانڈ کو ہاتھ نہیں لگائے گا, اور اگر وہ اس کو ٹچ کرتا ہے نہ اسٹے کی ضرورت ہے نہ اس کو کسی جگہ پہ جا کے رکوانے کی ہے. وہ کمشنر اپیل جب ڈیسائیڈ کرے گا پھر ریکوری میئرز اڈاپٹ کر سکتا ہے ایف بی آر, اور اگر ایف بی آر کے لوگ بفور ڈیسیژن کمشنر اپیل یہ کر رہے ہیں تو وہ مس کنڈکٹ ہوگا. تو اس سے بڑی چیز اب دیکھیں نا, کورٹ آف لا میں جو فرسٹ اپیل کے بعد فائنل فیکٹ فائنڈنگ اتھارٹی ہے وہ ٹرائبونل ہے. ہائی کورٹ بھی کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن میں ایسا آرڈر نہیں کر سکتا, لیکن ٹرائبونل نے کیا ہے, اور ایف بی آر نے اس کے اوپر سرکولر ایشو کیا ہے. لاسٹ ایئر اگست میں ہوا ہے. اس کے بعد ٹرائبونل کے آرڈر ہے کہ اگر کوئی بندہ ایف بی آر کا اکراس پاکستان ایسی ریکوری کر رہا ہے تو آپ فارورڈ کریں. اوکے جی شبر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں بڑا احترام کرتا ہوں ان کا. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ قانونی پیش کیا جو مرضی کرتے رہیں. میں ایک بڑا سمپل سا اخلاقی بات کر رہا ہوں, وہ ایڈمنسٹریٹو آرڈر ہو یا کچھ وہ. میں نے یہ صرف اتنا کہا تھا کہ آپ کسی کا بینک اکاؤنٹ فریز کرتے پہلے اسے بتا دیں. ہمارے ملک کا مسئلہ ہے کہ ہمیں تمیز نہیں آتی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ میرا اکاؤنٹ فریز کریں. قانونی پوزیشن میں کیوں جا رہے ہیں آپ کہ میں نے ٹرائبونل سے لے لیا, میں نے یہاں سے لے لیا, فرسٹ اپیل سیکنڈ اپیل, آپ اکاؤنٹ فریز کریں. اوکے جی وحید صاحب, ڈو یو وانٹ ٹو ریسپونڈ ٹو دیٹ؟ سمپل بات ہے. جی یہ ویسے ہی ہمارے کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 910A انہوں نے دینا ہے. ایف بی آئی, میں جب بات کر رہا ہوں نا اسٹیٹ اسپانسرڈ رابری کی, رابرز آپ کو بتاتا تو نہیں کہ ہم رات کو آ رہے ہیں. اگر تو یہ کام کر دیں کہ میں نے آپ کا بینک اکاؤنٹ اٹیچ کرنا ہے تو وہ ود ان لیگل فریم ورک ریکوری ہوگی. رابری اسی لیے ہے کہ وہ بتاتے نہیں ہیں, اور اٹیچ کرنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ پیسے وہاں سے ڈیبٹ ہو گئے. ٹھیک ہے جی. زیدی صاحب, آئی ایم رننگ شارٹ آف ٹائم بٹ آئی ول گیو یو, آپ کچھ کہنا چاہیں تو کہہ دیں. بات سنیں, ایک سیکنڈ میری بات سنیں. میں ایک سمپل بات کر رہا ہوں, ہم قانونی پیچیدگیوں میں کیوں جاتے ہیں. میں سمپل بات کر رہا ہوں. میں چیئرمین ایف بی آر ہوں. میں نے ایف بی آر کے بندوں کو روک دیا کہ آپ کسی کا اکاؤنٹ فریز نہیں کریں گے جب تک آپ اسے بتائیں گے نہیں. اس پہ کیوں کیا تکلیف ہے آپ کو؟ So some advance warning. ٹھیک ہے جی. I would like to now go to ظہیر عباسی. ساری چیزیں لوگوں کو بیوقوف بنانے کا طریقہ ہے. صحیح. Let me go to ظہیر عباسی صاحب. جی عباسی صاحب, یہ تو ابھی ہمارا فوکس تھا ریونیو پہ, ہاں, اور ہماری گورنمنٹ کا بھی ہمیشہ فوکس رہا ہے ریونیو پہ. Is that the right approach? دیکھیں, ہمارے یہاں ابھی ریونیو جب بھی کم ہوتے ہیں تو اصولاً تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ ایکسپینڈیچر کو بھی اسی حساب سے ڈیل کریں, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ فائنانس منسٹری میں ایکسپینڈیچر کو نہیں اس حساب سے بلکہ ایکسپینڈیچر بڑھتے جا رہے ہیں, اور وہ بھی کرنٹ ایکسپینڈیچر ایز اپوزڈ ٹو ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر. تو جی وش لسٹ ہوتی ہے وچ دے آلریڈی انڈیکیٹ کہ ہم کاٹ دیں گے بائی دی اینڈ آف دی ایئر. ابھی جو گروتھ انہوں نے 5 سے 0.8% کی ہے, اس کے کم سے کم بھی جو ریونیو پہ امپیکٹ آئے گا وہ 300 بلین کا آئے گا کم سے کم. اور 300 بلین وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر میں سے وہ انہوں نے کاٹ دینے, اور اس کے پھر ریپرکاشن جو ہوں گے وہ آپ کے گروتھ پہ آئیں گے. اور ایکسپینڈیچر سائڈ پہ اگر ہم دیکھیں تو کچھ ایکسپینڈیچر ایسے ہیں جو بالکل انسسٹینیبل ہو چکے ہیں, اور اس میں ایک پینشن فنڈ اور پینشن کا خواتین حضرات بہت ایڈمنسٹریشن آفٹر ایڈمنسٹریشن نے کہا کہ ریفارم کی ضرورت ہے, بٹ نتھنگز ہیپن. اور خیر کوئی بھی نہیں رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا دوسرا جو ڈیفینس ہے, ملٹی ٹیئر جو ہے, دوسرا ڈیفینس ہے, اور تیسرا انکریز ان کرنٹ ڈیفینس بھی جو ہے جی نان آپریشنل جو ہے اس کو کٹ کرنا چاہیے. بٹ آرمی نے ابھی تک تو 20 بلین جو ہے روپے کم کرنے کی انہوں نے ہمیں وہ اناؤنسمنٹ کی ہے. بٹ آؤٹ آف 1.5 ٹریلین روپی بجٹ ٹو کٹ بائی 20 بلین is too little.
اور جو سویلین ایڈمنسٹریشن وہ ان کا جی تنخواہیں بڑھاتے جا رہے ہیں تاکہ وہ ہماری سائٹ پہ رہے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ. اینڈ دیٹ از آلسو ہائیلی انفلیشنری پالیسی. سو اسینشلی کرنٹ ایکسپینڈیچر جو ہے وہ اس سال کتنا بڑھا ہے؟ 1.5 ٹریلین کا تو ایکسپیکٹڈ ہے کہ جو انہوں نے بجٹ کیا تھا وہ اس سے بڑھ جائے گا. اینڈ دیٹ از ناٹ ٹینیبل, کیونکہ اس میں اگر آپ دیکھیں فلڈس کا اگر یہ کلیم کر رہے ہیں تو فلڈس میں صرف انہوں نے فرام واٹ واز بجٹڈ 40 بلین ایڈ کیا ہے. سو اٹ واز 360 بلین بجٹڈ اینڈ ناؤ اٹس 400 بلین. اور وہ جو فلڈس ہے وہ اسی بس پروگرام میں انہوں نے ایڈجسٹ کیا ہے. سو فار دیر از نو انڈیکیشن کہ زیادہ بڑھا ہے بیکاز آف دا فلڈس. حالانکہ وہ جو فنڈنگ آئی ہے فلڈس کی اس کا ابھی تک کلیئرٹی نہیں آئی کہ کدھر گیا ہے کدھر نہیں گیا ہے. خواتین حضرات, آپ نے سنا کہ جو ریونیو کے میجرز ہیں جس طرح شبر زیدی صاحب نے, ڈاکٹر اکرام نے اور وہی شہزاد بٹ نے آپ کو جو ایکسپلین کیا ہے, جو پروسیجرل ایشوز ہیں, جو ایشوز ہیں ان ٹرمز آف دا اسٹرکچر آف دا ٹیکس سسٹم, وہ بہت ہی ریلیونٹ ہیں مگر ان کو ایئر آفٹر ایئر ٹیکل نہیں کیا جا رہا. اور جیسے کہ شبر زیدی صاحب نے کہا کہ ڈار صاحب جو ہیں وہ ریزروز پہ ڈال دیں گے وچ ول بی ریورسڈ ایز ہی سیز. پچھلے پہلی 2 دفعہ بھی اس نے ڈالا تھا, اب پھر ڈال دیں گے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ پرانی قسم کے جو میجرز ہیں جو دے ڈونٹ سکسیڈ, تو وہ اس پہ رہنا میرا خیال میں تو اٹ ول بی ویری ویری انفارچونیٹ, مگر لگتا تو ہے کہ یہی ہوگا. اور جو باسی صاحب نے کہا کرنٹ ایکسپینڈیچر, اس کو اگر ہم میسولی ڈکریز, کم از کم میرے خیال میں 1-2 ٹریلین روپے کا کم کرنا چاہیے انسٹیڈ آف انکریزنگ اٹ نیکسٹ ایئر اینڈ لنکنگ اٹ ٹو دا ریٹ آف انفلیشن. یہ چیز بہت ضرورت ہے, اور اس کے بغیر تو ہمارا جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے وہ انسسٹینیبل ہوگا, اور جب انسسٹینیبل ہوگا دس از اگین اے ویری ہائیلی انفلیشنری پالیسی, اور جب یہ انفلیشن بڑھے گی تو ووٹ ان کو بالکل نہیں ڈلنا. یہ پولیٹیکل اس کے بھی امپلیکیشنز ہیں, لیو الون دی اکنامک امپلیکیشنز. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, خدا حافظ.